منڈیلا اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا اور یہ گورے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے رابن آئلینڈز میں 25 سال سے زیادہ قید کرتے ہیں. اور اس وقت ساؤتھ افریقہ کی حکومت کہتی تھی کہ سب سے بڑا ٹیررسٹ دنیا میں ہے نیلسن منڈیلا. جب نیو ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے, نیلسن منڈیلا کو رابن آئلینڈ سے رہا کیا جاتا ہے اور وہ ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. آپ سوچ سکتے ٹیررسٹ نمبر 1 بنتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ, اور چند سال بعد اسے ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس, امن کا سب سے بڑا پرائز, نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے جسے چند سال پہلے لوگ کہتے تھے ٹیررسٹ نمبر 1, اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. نہ کہ وہ خراب تھا اور اچھا ہوا, وہی کام کے لیے جسے اس وقت کی ساؤتھ افریقن گورنمنٹ نے اسے 25 سال قید کیا تھا, وہی کام کے لیے اسے دوسری گروہ ایوارڈ دیتی ہے نوبل پرائز فار پیس. تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہے, جس کے پاس میڈیا ہے, وہ جو لقب کوئی انسان کو دیتی ہے وہ لقب اس کے اوپر چپک جاتا ہے, چاہے وہ سچ ہے کیا نہیں وہ الگ بات ہے. تو آج جس کے پاس پاور ہے, آج جس کے پاس میڈیا ہے, وہ جو لقب دیتی ہے انسان کو اس کے اوپر چپک جاتا ہے, چاہے وہ حقیقت ہے یا نہیں. چوتھی غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا, اور جیسے میں نے کہا تھا اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے امن, جس کے معنی ہے سلامتی. تو یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے امن سلامتی تلوار کے زور پہ پھیلی. دیر از کانٹرڈکشن, اختلاف ہے. اسلام ایک امن کا مذہب ہے, وہ ہمیشہ امن ہی چاہتا ہے, لیکن ایز اے لاسٹ ریسورٹ, آخری حل کے لیے کبھی کبھی فورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ہر ملک میں پولیس ہے, پولیس کا کام ہے کہ امن قائم رکھنا, کبھی کبھی یہ پولیس فورس کا استعمال کرتی ہے امن کو قائم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور امن پسند ہے. کبھی کبھی ایز اے لاسٹ ریسورٹ اسلام اجازت دیتا ہے کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے فورس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. ایک مشہور محرک تھے, اے ویری فیمس ہسٹورین, جس کا نام تھا ڈیلیسو اولیری. وہ لکھتے ہیں کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ, پیج نمبر 8 میں وہ لکھتے ہیں کہ ہسٹری میکس اٹ کلیئر دیٹ دا لیجنڈ آف فنیٹیکل مسلمز sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword over conquered races is the most absurd, fantastic myth that historians have ever repeated. دلی سے اولیری لکھتے ہیں کتاب میں اسلام اینڈ دا کراس روڈ صفحہ نمبر 8 میں کہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کہانی کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا, جو ملک کے اوپر وہ کانکر کیے, یہ سب سے بڑا الزام اور غلط فہمی ہے جو محرک نے بار بار دہرایا. یعنی ہسٹری کتاب میں ہمیشہ لکھا جاتا ہے اسلام واز سپریڈ بائی دا سورڈ, اسلام واز سپریڈ بائی دا سورڈ, اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. یہ سب سے بے بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائی ہے. ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین میں 800 سال اسپین پہ حکومت کی. جب کروسیڈرز آئے اس وقت ایک مسلمان کھلی طور پہ آزان بھی نہیں دے سکتا تھا. ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان عرب ممالک پہ 1400 سال حکومت کیے. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے, لیکن
اوور آل ہم مسلمانوں نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، پھر بھی آج 90 لاکھ سے زیادہ عرب ہے جو کاپٹک کرسچنز ہے، جو عیسائی ہے برسوں سے. 90 لاکھ سے زیادہ آج عرب ہے جو کاپٹک کرسچنز ہے، عیسائی ہے کئی نسلوں سے. یہ 90 لاکھ عرب کرسچن، عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. ہم مسلمان ہندوستان پہ 1000 سال حکومت کیے. ہم چاہتے تو ہر مسلمان، ہر غیر مسلم کو تلوار کے زور کے اوپر مسلمان بننے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. آج ہندوستان میں 80% سے زیادہ غیر مسلم ہیں. یہ 80% غیر مسلم ہندوستان میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا. تاریخ گواہ ہے. آج جو ملک میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ انڈونیشیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی مسلم آرمی انڈونیشیا گئی جو لوگ کو مسلمان بنانے کے لیے؟ آج ملیشیا میں 60% مسلمان ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی مسلم آرمی ملیشیا گئی؟ کون سی مسلم آرمی وینٹ ٹو دا ایسٹ کوسٹ آف افریقہ؟ کون سی تلوار؟ تھامس کارلائل لکھتے ہیں اپنی کتاب ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ میں، اس نے کتاب لکھی اور کہا کہ میرے سب سے زیادہ ہیرو پیغمبر، ایک عیسائی لکھتے ہیں، سب سے زیادہ تھامس کارلائل کا ہیرو پیغمبر وہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور لکھتے ہیں کہ ہر نئی سوچ ایک آدمی کے دماغ میں وجود میں آتی. ایک آدمی ساری دنیا میں، ایک شخص ساری دنیا کے خلاف. اسے کوئی فائدہ نہیں لے گا اگر وہ اپنی آئیڈیا، اپنی سوچ تلوار کے بل پہ پھیلائے گا. آپ کو سب سے پہلے اپنی تلوار لے کے آنے پڑیں گی. تلوار سورڈ آف انٹلیکٹ، حکمت کی تلوار. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی ہی احسن، کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بحث کرو سب سے اچھے طریقے سے. تھامس کارلائل بولتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پھیلا ہے وہ تلوار کے زور سے ممکن ہی نہیں ہے، وہ حکمت اور رحمت کے زور سے ممکن ہے. اور ایک سروے ہوا تھا ان ریڈر ڈائجسٹ المینک ایئر بک 1984. ایک سروے ہوا تھا کہ 50 سال میں سن 1934 سے لے کے سن 1984 تک، ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ کون سا مذہب پھیلا. اور یہ عیسائی لوگ نے سروے کیا تھا، اور یہ سروے میں آتا ہے نمبر 1 جو مذہب سب سے زیادہ تعداد میں بڑھا وہ تھا اسلام 235%، اور عیسائی صرف 47%. اسلام 235%، 235%، اور عیسائی 47%. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 50 سال کے درمیان سن 1934 سے لے کے سن 1984 تک، ان 50 سالوں میں مسلمانوں نے کون سی جنگ لڑی جس میں کئی غیر مسلم بنے؟ کون سی جنگ؟ کون مجھے بتا سکے گا کہ ان 50 سالوں میں مسلمانوں نے کون سی جنگ لڑی کہ مسلمان کی تعداد بڑھی؟ آج کے اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے اسلام. اور جو میڈیا جو کہتی ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جتنے لوگ یورپ اور امریکہ یا دنیا میں اسلام قبول کر رہے ہیں اس میں سے 2/3 65% سے زیادہ خواتین ہیں.
اگر اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا تو کیوں یہ خواتین اسلام قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خواتین امریکہ، یورپ اور دنیا بھر میں جانتے ہیں کہ صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں خواتین کو اپنے حقوق مل سکتے. اور یہ جواب کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، اس جواب کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ایڈم پیسن کے بات سے. ڈاکٹر ایڈم پیسن کہتے ہیں کہ پیپل ہو وری that one day nuclear weaponry will fall in the hands of the Arabs. They fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad, peace be upon him, was born. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ وہ لوگ پیپل ہو وری، وہ لوگ جو افسوس کرتے ہیں یا سوچ میں ہیں کہ ایک دن نیوکلیئر بم، نیوکلیئر ویپنری اربوں کے ہاتھوں میں لگ جائیں گا، جو لوگ ڈرتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیئر ویپنری اربوں کے ہاتھ میں لگ جائیں گا، وہ لوگ یہی نہیں جانتے کہ اسلامک بم، امن کا بم، سلامتی کا بم گر چکا ہے. اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پانچواں سب سے اہم سوال جو غیر مسلم کرتے اسلام کے متعلق، وہ ہے کہ اسلام میں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ میں اس کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے. قرآن مجید ایک واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے، ورنہ آپ کوئی بھی دیگر مذہب کی کتاب پڑھو، چاہے رامائن ہو، مہابھارت ہو، وید ہو، بائبل ہو، تلمود ہو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے، کوئی بھی نہیں. میں اسلام اور تقابل مذہب کا ایک طالب علم ہوں، اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹو ریلیجن. میں نے رامائن پڑھی، مہابھارت، وید، اپنشد، بائبل پڑھ چکا ہوں. کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ مرد کو صرف ایک شادی کرنا چاہیے. آپ جب رامائن پڑھیں گے اس میں شری رام کے والد، ان کا نام تھا دشرتھ، شری دشرتھ، ان کی ایک سے زیادہ بیوی تھی. آپ جب مہابھارت پڑھیں گے کرشنا کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10، 100، 1000، 10,000، 16,108. جب مہابھارت میں لکھا ہے کہ کرشنا کے 16,108 بیویاں تھے تو مسلمان کے زیادہ سے زیادہ 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ جب کرسچن عیسائی لوگ کی بائبل پڑھیں گے، عیسائی کی بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. یہود کی کتاب پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں. تو عیسائی کے حساب سے آپ کتنی بھی بیویاں رکھ سکتے، 4، 10، 500، 1000، کوئی اپر لمٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں. وہ چرچ نے ایک ریسٹرکشن لایا ہے کہ عیسائی لوگ ایک ہی بیوی رکھنا چاہیے، کتاب میں نہیں، بائبل میں نہیں. اسی طریقے سے یہودی مذہب کی کتاب پڑھیں گے آپ تلمود، اس میں بھی کتنے بھی شادی کر سکتے ہیں آپ، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی ممانعت نہیں. وہ بینشن گن یہودا نے کہا کہ یہودی لوگ ایک شادی کرنا چاہیے. اور آپ اگر دیکھیں گے یہودی جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے تھے، سیفراڈی کمیونٹی، سن 1950 تک کے یہودی ایک سے زیادہ بیوی کرتے تھے. جب چیف ربائی آف اسرائیل نے کہا کہ یہودی ایک ہی بیوی رکھنا چاہیے، پھر انہوں نے بند کیا. اور ہندوستان میں بھی آپ اگر ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ہندو مرد ایک شادی کرنا چاہیے. یہ تو انڈین پینل کوڈ ہے.
اس ہندوستان کا پینل کوڈ ہے 1954 میں ایک لا پاس کیا ہندو اسپیشل میرج ایکٹ، جس میں ہندوستان کے قانون نے کہا کہ ہندو لوگ ایک شادی کرنا چاہیے، مذہبی کتاب نے نہیں۔ اور جب آپ پڑھیں گے اسٹیٹس آف وومین ان اسلام، ایک کتاب جو لکھی گئی پیج نمبر 65 to 66 میں، اس میں اسٹیٹسٹک دیا گیا تھا کہ 10 سال کے درمیان کتنے لوگ نے ایک سے زیادہ شادی کی۔ سن 1951 سے لے کے سن 1961 فرام 1951 to 1961، اور اس 10 سال کے درمیان ہندوستان میں 4.31% مسلمانوں نے ایک سے زیادہ شادی کی، 4.31۔ ہندوؤں نے 5.06، 5.06، یعنی تقریباً 0.75% ہندوؤں نے مسلمانوں سے زیادہ ایک سے زیادہ شادی کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں قانونی طور پہ ہندوستان میں ہندو کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ اسٹیٹسٹکس کہتی ہے اجازت نہ ہونے کے باوجود ہندو لوگ مسلمانوں سے زیادہ ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ اپنی من پسند خواتینوں سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن اگر آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکے تو صرف ایک۔ تو یہ لفظ صرف ایک صرف قرآن میں ہے۔ میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں کہ آپ اپنی من پسند خواتین عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک۔ تو یہ لفظ صرف ایک صرف قرآن مجید میں ہے اور کوئی بھی دیگر مذہب کی کتاب میں نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے کیوں مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی۔ پہلے میں یہ غلط فہمی دور کروں کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو 4 بیوی رکھنا فرض ہے۔ یہ غلط ہے کہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ 4 بیوی فرض ہے۔ اجازت ہے کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے مسلمان، فرض نہیں ہے، مباح ہے، آپشنل ہے۔ آج جب آپ تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میل اینڈ فیمیل، لڑکی لڑکا تقریباً ایک ہی پرسنٹیج میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب بچے پیدا ہوتے لڑکی لڑکا تقریباً تو پرسنٹیج ان کا یکساں ہے، لیکن آج کا میڈیکل ڈاکٹر پیڈیاٹیشین کہے گا کہ جو لڑکی ہے اس کی طاقت جراثیم اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت لڑکے سے زیادہ ہے۔ آپ کوئی بھی میڈیکل پیڈیاٹیشین ڈاکٹر سے پوچھیے جو بچوں کا ڈاکٹر ہے، وہ یہ کہے گا کہ بچوں کی ایج میں لڑکے کی موت لڑکیوں سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، میڈیکلی اے فیمیل سیکس از اسٹرانگر دین اے میل سیکس۔ لڑکیاں لڑکوں سے طاقتور ہے میڈیکل، مطلب بیماریوں سے لڑنے کے لیے لڑکی کی قوت لڑکوں سے زیادہ ہے۔ تو بچپن کے ایج میں ہی لڑکیوں کی تعداد لڑکے سے زیادہ ہے۔ جب زندگی گزرتی ہے تو کئی لوگ مرتے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کئی لوگ مرتے شراب کی وجہ سے، کئی لوگ مرتے ڈرگ